السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب کو فتح کیا تو آپ نے اپنے قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ایک دستہ تیار کریں جو کہ جاسوسی کرنے میں ماہر ہو، اور تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور حلب شہر کے مغرب کی جانب سارے ساحل کا معائنہ کرو اور پتہ لگا کہ کہیں صلیبی جاسوس مغرب کی جانب سرنگوں کے ذریعے حلب شہر میں داخل نہ ہو جائیں، کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق صلیبی اب دوبارہ حلب شہر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ شہر میں داخل ہو کر فساد برپا کریں اور شہر سلطنت کو کمزور کر کے دوبارہ شہر کو حاصل کریں۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکم کی تعمیل کی اور 10 سپاہیوں پر ایک دستہ تیار کیا جس میں علی بن سفیان خود بھی شامل تھے، اور دوپہر کے وقت علی بن سفیان اس دستے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ لیکن جاتے وقت علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ حضور، آپ 7 دن کے بعد فلاں گاؤں کے ساتھ ایک پرانا کھنڈر ہے، آپ وہاں آ کر ملاقات کرنا، کیونکہ جو بھی معلومات ہوں گی میں وہاں آپ کو آ کر دوں گا، کیونکہ مجھے شک ہے کہ حلب شہر کی فتح کے بعد محل میں بغاوت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ صلیبیوں کے چند جاسوس محل میں داخل ہو گئے ہیں، لہٰذا میں واپس آ کر ان جاسوسوں کو پکڑوں گا، لہٰذا اس وقت تک میں کوئی بھی اہم بات آپ کو محل میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ جاسوسوں کے کان دیواروں کے کانوں سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد علی بن سفیان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ سے لے کر علی بن سفیان کی بتائی ہوئی جگہ جہاں آپ نے علی بن سفیان سے ملاقات کرنی تھی تقریباً 1 دن کا گھوڑوں کا سفر تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 1 دن پہلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بھی سپاہیوں کا خاص دستہ موجود تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں سے گزرے تو گھوڑے تھک چکے تھے، سلطان کو بھی پیاس لگ رہی تھی۔ سلطان نے ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا حکم دیا اور گھوڑوں کو بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ تمام سپاہی گھوڑوں سے اترے، گھوڑوں کو چھاؤں کے نیچے باندھ دیا اور سلطان اپنے خیمے میں آرام فرمانے کے لیے چلے گئے۔ چند لمحوں کے آرام کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر سر جھکائے بڑی پریشانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ شکل سے کوئی ولی اللہ لگتا تھا۔ اس کی نورانی شکل نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور سلطان نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے گھوڑا اس بزرگ کی طرف دوڑا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے پوچھنے لگے، بابا جی بتاؤ ایسی کیا بات ہے کہ آپ اتنے پریشانی کی حالت میں یہاں اکیلے زمین کے ٹکڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کسی چیز کی تعمیر ہو رہی ہے؟ ملبے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں زیر تعمیر کوئی چیز گر گئی ہو۔ وہ زمین کا ٹکڑا گاؤں کے بالکل کنارے کے قریب تھا لیکن گاؤں سے ہٹ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو وہ بزرگ کہنے لگا، حضور آپ کون ہیں؟ آپ شکل سے تو کسی اچھے گھرانے سے لگتے ہیں۔ تو سپاہیوں نے بزرگ کو بتایا، بابا جی یہ آپ کے عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ سن کر بابا جی خوشی سے جھوم اٹھا اور فوراً سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ تو سلطان نے اس کو کندھوں سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، بابا جی بتاؤ کیا بات ہے کہ تم اتنے پریشانی کے عالم میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ کیا کوئی تمہارا ایسا مسئلہ ہے جس میں تمہاری مدد کر سکوں؟ اس نے کہا، بیٹا یہ جو زمین کا ٹکڑا دیکھ رہے ہیں یہ میرے بابا کا تھا، اور جب سے جوانی کا میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک ایک ایک پائی اکٹھی کرتا رہا تاکہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کر سکوں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی خاص مسجد نہیں جس میں لوگ عبادت کر سکیں، اور یہ میری خواہش بھی تھی کہ میں جاتے وقت یہاں ایک مسجد بناتا جاؤں تاکہ یہ مسجد آخرت میں بھی میرے لیے بخشش کا باعث بنے، اور میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کر کے یہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن سلطان معظم حیرانی اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں مسجد کی تعمیر شروع کرتا ہوں اور آدھی مسجد تعمیر ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کو کوئی چیز ہلا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی زلزلہ برپا ہوتا ہے اور آدھی تعمیر کی ہوئی مسجد گر جاتی ہے، اور ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میرے گاؤں والوں نے مجھے منع کیا کہ تم یہاں زمین پر مسجد تعمیر نہ کرو، کیونکہ یہ کوئی حادثہ نہیں اور اللہ نہ چاہتا ہو کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر ہو، یا تم یہاں مسجد نہ بناؤ۔ میں نے ان کا کہنا نہ مانا اور میں نے 2-3 مرتبہ پھر سے مسجد کی تعمیر شروع کی، لیکن جیسا ہی آدھی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے کوئی زلزلہ نما چیز رونما ہوتی ہے اور یہ مسجد گر جاتی ہے، لیکن گاؤں میں بنے کچے مکانات کو خراش بھی نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایسی پاک جگہ پر اللہ کے ولی گھر بنانا چاہتا ہے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ یہاں مسجد تعمیر ہو۔ تو سلطان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہاں پر کوئی غلط کام ہوتا ہوگا
یا شاید یہاں پر زنا کے ساتھ شراب اور ناچ گانا ہوتا ہوگا۔ لیکن جب سلطان نے اس بزرگ سے پوچھا بتاؤ یہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے، بزرگ نے کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ میرا اپنا ذاتی ہے، میرے بابا کو میرے دادا سے وراثت میں ملا تھا اور مجھے اس کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں۔ سلطان نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان بآواز بلند فرمانے لگا میں ایک لمحے کے اندر پتہ لگا دوں گا کہ یہ زمین کا ٹکڑا واقعی تیری ملکیت ہے یا کسی اور کا ہے۔ بزرگ بہت حیران ہوا کہ سلطان معظم یہ 70 سال زمین کا پرانا ٹکڑا جو میرے قبضے میں ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مالک میں ہوں یا نہیں؟ سلطان نے کہا چند لمحے صبر کرو۔ پھر سلطان نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اس زمین کے ٹکڑے سے ایک ہری بھری گھاس توڑ کر لاؤ۔ جیسے ہی وہ غریب بزرگ ہری بھری گھاس توڑ کر لایا تو سلطان نے حکم دیا کہ اب اس گھاس کو میرے گھوڑے کے آگے ڈالو۔ جیسے اس بزرگ نے گھاس کو سلطان کے گھوڑے کے آگے ڈالا تو گھوڑے نے اس گھاس کو منہ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ اپنے پیروں سے روند دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس بزرگ کو کہا اے بابا جی، چاہے جانے یا انجانے میں یہ 70 سال سے آپ نے کسی کی زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن اس زمین کے ٹکڑے کا مالک کوئی اور ہے۔ اس بزرگ نے کہا سلطان معظم آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو سلطان نے کہا بابا جی اگر تم اس کے حقیقی مالک ہوتے تو گھوڑا ابھی اس گھاس کو کھا جاتا، لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو، لہٰذا اس نے گھاس کو منہ تک نہیں لگایا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بزرگ کو اپنے چند سپاہیوں کی ہمراہ چھوڑ کر علی بن سفیان سے ملنے کے لیے چلا گیا تاکہ پیچھے وہ بزرگ اور سلطان کے سپاہی اصل مالک کو تلاش کر سکیں۔ جب چند دن کے بعد سلطان واپس اسی گاؤں سے گزرا تو جاسوسوں نے بتایا کہ سلطان معظم یہ زمین کا ٹکڑا 2 یتیم بچوں کا تھا جو کہ اس بزرگ کے باپ نے ان سے زبردستی چھین لیا تھا اور ان بچوں کو اس گاؤں سے بھی نکال دیا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ وہ نوجوان اب کہاں ہیں؟ تو سپاہیوں نے کہا سلطان معظم وہ اب اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب ان کا پتہ معلوم کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس بات کو 70 سال گزر چکے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ اے بزرگ، اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے ناجائز زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا گھر تعمیر ہو۔ بے شک اگر یہ ٹکڑا تمہارا اپنا ہوتا تو تم اس پر مسجد تعمیر کر سکتے تھے۔ تمہیں یہ بات پہلے ہی سوچنی چاہیے تھی کہ مسجد بار بار کیوں گر رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان 2 بھائیوں کا پتہ معلوم کرو اور یہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کرو، اور اس بزرگ کو بھی حکم دیا کہ ان کے حقیقی مالک تک پہنچنے میں تم میرے سپاہیوں کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد سلطان نے اس گاؤں میں سے ایک ٹکڑا اس بزرگ کو خرید کر دیا اور کہا کہ تم یہاں پر مسجد تعمیر کر سکتے ہو کیونکہ اب تمہاری ملکیت میں دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سلطان کی زمین پر اس بزرگ نے مسجد تعمیر کروائی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ 20 دن کی مسلسل کوششوں سے سلطان کے جاسوسوں نے ان 2 بھائیوں کو بھی تلاش کر لیا تھا اور وہ زمین کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک زمین کے ناجائز ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اجازت نہیں دے سکتا تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان ظالموں سے جواب نہیں لے گا جو غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی زمینیں چھین کر وہاں اپنے بڑے بڑے محلات اس فانی دنیا میں کھڑے کر دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے معاملات کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حق کو کھانے سے محفوظ رکھے اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔